ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، ڈویژن ڈیرہ غازی خان دی عظیم الشان بسلسلہ ختم نبوت کانفرنس جو مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب زیر انتظام جاری و ساری ہے، اور جماعت دی پنجاب کی قیادت بھی حضرت الامیر پروفیسر پستار حامد صاحب اور محترم میاں محمود عباس صاحب ناظم مرکزیہ پنجاب سٹیج پر تشریف فرما، اور جماعت کے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اور محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علماء کرام، خطبہ اعظام کے خطابات ہو چکے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جتنا بھی بیان ہو چکا ہے اللہ اس تے عمل دی توفیق بخش. اور رات 2:30 بجے تسی بھی لگتا ہے جاگ چکے ہو، دوبارہ سو کے آرام کر کے. جی میں بڑے اختصار نال چند گزارشات عرض کرا گا. جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی جماعت علماء کرام سٹیج تے بھی تشریف فرمانے، اور بالخصوص مناظر اسلام حضرت مولانا شیخ الحدیث عبدالرحمن شاہین صاحب حافظ اللہ تشریف فرما، انہاں دی موجودگی اور قیادت کی موجودگی چند گزارشات. عقیدہ ختم نبوت اول بہت کچھ بیان ہو چکا. جماعت کا پروگرام، پلان، ذہن اور فکر بالتفصیل بیان ہو چکے. حضرت الامیر صاحب کے خطاب تو بعد کانفرنس کو ختم کر دینا چاہیے سی. مناسب نظم دا تقاضا کچھ اسی طرح ہوتا ہے، اور دعا کرو اللہ ایسا
نظم، ایسی محبت، ایسی عقیدت پوری جماعت نو عطا فرمائے کہ حضرت الامیر صاحب کے خطاب تو بعد پہلے بیانات ہو چان اختصار نل، لیکن شاید حضرت دی مصروفیت آرام دے پیش نظر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بر وقت خطاب انہوں دا ہو جائے اور بعد اچ خطبہ تفصیلی گفتگو کرتے رہے، تو بہرحال جو جماعت تا قیادت تا فیصلہ سر آنکھوں پر اس آیت مبارکہ دی روشنی اندر ایک پیغام، ایک واز، ایک درس سنے۔ اگر وہ لوگ یہ ایمان لے آئے اس طرح جس طرح تم ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر ان کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے تو یہ لوگ ہدایت پر نہیں۔ اس آیت مبارکہ تو یہ بات واضح ہوئی کہ صحابہ کرام معیار ایمان نے وہ کس طرح ہو سکتا ہے جو خود معیار ہون وہی مومن نہ ہون۔ صحابہ کرام ایمان نے معیار نے ایمان جو معیار نے میزان نے انہاں دے ایمان کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ کرام مغفور مرحوم بخشے ہوئے جنت حقدار جنت وارث، انہاں دا ایمان مقبول، نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، زکوٰۃ قبول، انہاں دے سارے اعمال قبول ہوئے نے۔ تادی اللہ نے فرمایا ہے ان ایمان لے آؤ جویں نہیں این سوتے کام نہیں ہونا۔ تو جگان واسطے دے کانفرنس کی تھی تو جاگنا بیدار ہونا، بیدار ہونا نہیں بیدار رہنا۔ تو جی میں اشارہ کیا تو فرما سی بجے تو انہوں بلا لیا جائے با اسلام آباد ٹورو، ٹور پاؤ گے؟ چلو گے؟ کدوں؟ چلو میں سمجھا با یہ ہونے حکم کریے ٹور پاؤ گے نا انشاءاللہ۔ چلو فی الحال ہی حکم میں جاگ دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ توجہ میرے آ رہے ایمان صحابہ جیسا لے آؤ، وہ تواڈے واسطے ایمان دے اندر معیار نے میزان۔ صحابہ دا ایمان کیسا سی اس ہوتے میں دلائل عرض کرا تو ساں توجہ کریں۔ صحابہ کرام دا ایمان سن کے پھر تو اپنے ایمان نو چیک کرنا ہے کہ میرا ایمان صحابہ جیسا ہے۔ جے صحابہ کرام جیسا ہوئے تھے اللہ دا شکر ادا کرنا، جے اس طرح دا نہ ہوئے نہ کمی محسوس ہوئے تو پھر تو اپنے ایمان دا فکر کرنا۔ فیصلہ تو کرنا ہے کہ اس وقت تسی کس حیثیت نال بیٹھے ہو، کھڑے ہو، مقام شکر تے یا مقام فکر تے۔ سارے صحابہ کرام دے سارے اعمال قبول ہو گئے، مغفور ہو گئے، مرحوم ہو گئے، جنت وارث ہو گئے، جنت حقدار ہو گئے۔ اور قیامت تک جنت اس نہیں جانا ہے جدہ ایمان صحابہ جیسا ہو۔ صحیح البخاری دی حدیث بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سب تو پہلے گروہ جنت جائے گا انہاں دے چہرے 14ویں دے رات دی طرح چمک دے ہون، اور وَقُلُوبُهُمْ وَاحِدٌ، انہاں دے دل ایک جیسے ہون گے، انہاں دے دلچ کوئی اختلاف نہیں ہوئے گا، دل بالکل ایک جیسے ہون۔ صحابہ کرام دے درمیان بعض مسائل اختلاف رہے،
نظم تے بھی اختلاف رہا ہے، لیکن اصحاب رسول دے درمیان عقیدے دے اختلاف بولو کوئی نہیں۔ آج بھی اہل حدیث دے اندر اگر کسی مقام تے اختلاف نظر آئے گا تو نظم تے ہو سکتا ہے، عقیدے تے نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے ایک عظیم محدث نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں میں اس تحقیق و جستجو پہ گیا کہ دنیا بہت سارے فرقے نے، انہاں فرقیاں جو حق والا گروہ کیڑا ہے، فرماتے ہیں اس تلاش میں غور کیتا سارے فرق دے عقائد نظریات، دنیا جنے فرقے سن انہاں دا آپس دے اندر عقیدے اختلاف سی۔ دنیا کئی فرقے انہاں دا آپس عقیدے اختلاف بولو موجود ہے۔ ساڑھے ملک فقہ حنفی نو ماننے والے بہت زیادہ لوگ، امام ایک ہے اور جس کا نام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کہنے نو سارے کہیں گے ہم حنفی ہیں، امام صاحب کے مقلد ہیں، عقیدہ تمہارا ایک ہے، نہیں، امام ایک ہے، اصول ایک ہے، فروع کے اندر سارے ظاہری طور پر کہیں گے ہمارا امام ایک ہے، عقیدہ مختلف۔ حنفیوں دی قسمہ گنن لگو تے حوصلہ رات لنگ جائے، حنفیوں دی قسمہ نہ مکن، نہ نام ختم ہو، نہ سلسلے ختم ہو، نہ قائد ختم۔ تقلید کیوں کی ہے؟ تاکہ اختلاف نہ ہو، توجہ ہے، تقلید کیوں کی ہے؟ اختلاف نہ ہو، مقلد بن کے بھی اختلاف ختم نہیں ہو۔ کون نہیں جانتا بریلوی دیوبندی کا اختلاف؟ کون نہیں جانتا دیوبندیوں میں حیاتیوں مماتیوں کا اختلاف؟ عقیدے میں اختلاف، مسائل میں اختلاف، نظریات میں اختلاف۔ بطور مثال ایک گروہ تمہارے سامنے رکھے ہے جنہوں تمہیں سمجھنے کی آسانی ہوئی۔ فرمان دے رہے کہ میں تحقیق پہ گیا کہ حق والا گروہ کیڑا ہے، جس فرقے نو کھولے او دے عقیدے لڑ رہے نے، جھگڑ رہے نے، اختلاف۔ فرمایا پھر میں نے اہل حدیث کو پڑھا، اہل حدیث کے علماء کو پڑھا، ان کی کتابوں کو پڑھا۔ میں حیران ہوا کہ ایک عالم مشرق میں، دوسرا مغرب میں، ایک شمال میں، چوتھا جنوب میں، چاروں کا آپس میں رابطہ بھی کوئی نہیں، ملک ایک نہیں، زبان ایک نہیں، لیکن چاروں علاقوں میں رہنے والے مختلف لوگ اہل حدیث، زبان مختلف، علاقہ مختلف، اور لیکن عقیدہ ایک۔ دنیا کے جس کونے اہل حدیث ہوگا اس کا عقیدہ ایک ہوگا، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، عقیدہ ایک ہوگا۔ فرماتے ہیں میں اس وقت یقین ہو گیا کہ اہل حدیث ہی اہل حق ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ایک ہے، جو ایک زبان سے نکلا ہے۔ وہ زبان کون سی ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ وہ ایک زبان معصوم ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا
کہ ایسا ایمان لے قرآن پاک ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا جب فرقے بن جائیں گے وہ جماعت حق پر جس پر میں اور میرے صحابہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ویسے صحیح مسلم میں یہ الفاظ محفوظ و موجود ہے، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ میرے جانے کے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرے آجے۔ کبھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جدو اختلافات بہت سارے ہو جان تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اپنے داڑا دے ہیٹ مضبوطی نہ پکڑ لے آجے۔ پھر فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں انتہائی دو بھاری وزنی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقل کہا پیغمبر نے، فرمایا دو ثقل، دو چیزیں بھاری وزنی۔ ثقل کہتے عربی میں اس سامان کو، توجہ ہے، عربی میں اس سامان کو ثقل کہا جاتا ہے۔ جدو بندہ سفر تے جائے نا تے گھر دیاں چرپائیاں گھر چ رہندیاں نے، کوئی بندہ نہ ہوئے، بندہ کسی دوسرے ملک جان لگے، حج تے جان لگے، عمرے تے جان لگے، پوری فیملی گھر بند کر کے کلوز کر کے تالے لا کے نہ جاون ہے۔ چرپائیاں گھر رہن گیاں، پیٹیاں گھر رہن گیاں، بسترے گھر رہن گے، لیکن گھر دا ایک ثقل سامان قیمتی ہوندا ہے، ہاتھ دا سامان زیورات انہوں سنبھال کے نا تے او گھر جڑا خالی چھوڑ کے جا رہے نے، بند کر کے جا رہے نے، کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، بسترے رہن، چارپائیاں پہیاں رہن، یہ سامان تے موجود رہے، لیکن جڑی بھاری تے جناب قیمتی وزنی شہنہ انتہائی یعنی قیمت ہانو سن ہے، وہ زیورات بوٹڑی بنا کے کسے گوانڈی پڑوسی امانت دار رشتہ دار کے گھر میں یہ ہماری چیز رکھ لو، یہ قیمتی سامان ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ یہ جو کسی کے بعد تھوڑا سا سامان قیمتی وزنی سونا جو لپیٹ کے رکھ جاتے ہو، اس کو عربی میں ثقل کہتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو ثقل، دو وزنی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا تمسک، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا نہ چھوڑنا، یہی دو چیزیں قیمتی ہیں، یہی دو ثقل ہیں۔ محبوب جی وہ کون سی ہے؟ فرمایا ایک قرآن کا خیال رکھنا اور ایک میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہاں بھی اہل بیت کا تذکر ہے، کہیں صحابیت کا ذکر ہے، کہیں اہل بیت کا ذکر ہے، کیونکہ دو ہی تو شخصیات ہیں، یہاں سے آل بیت ہے، یہاں صحابیت ہے، دونوں سے امت کا تعلق قائم رہے گا تو دین سمجھ آئے گا۔ کیوں؟ اگر صحابیت کو چھوڑو گے تو مسائل سمجھ نہیں پاؤ گے، اگر اہل بیت کو چھوڑو گے آدھا دین نہیں سمجھ سکو گے۔ آدھے دین کے راوی اصحاب رسول ہیں، آدھے دین کے راوی اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بغیر بھی دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ اصحاب رسول کی شان، مقام، عزت، ثقات، عدالت، ایمان کو مانے بغیر اسلام سمجھ نہیں آ سکتا۔ دونوں سے رابطہ، دونوں سے تعلق، دونوں سے محبت مودت قائم ہو تب دین سمجھ آئے گا۔ کیوں؟ پیغمبر کی زندگی کے دو حصے، ایک بار کی زندگی، ایک گھر کی زندگی، ایک جلوت کی زندگی، ایک خلوت کی زندگی۔ جلوت کی زندگی، بار کی زندگی کے گواہ صحابیت ہے، گھر کی خلوت کی رات کی زندگی کے گواہ آل رسول اہل بیت، کئی علی المرتضیٰ، کئی فاطمہ الزہرا، کئی حسن و حسین، کئی فاطمہ الزہرا، کئی زینب ام کلثوم و رقیہ، کامی عائشہ صدیقہ، کئی زینب سویریہ، سیدہ سودا ام حبیبہ، سیدہ زینب، سیدہ خدیجہ، یہ ازواج رسول، بنات رسول، آل علی، اولاد علی، بنات مصطفیٰ، یہ ساری شخصیات، یہ ثقل فرمایا بھاری وزنی قیمتی چیزیں ہیں۔ ایک قرآن، ایک اہل بیت، دونوں سے تعلق کو جوڑیے، درمیان سے ایک عقیدہ، ایک مسلک، ایک منہج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ صحابیت کو سلام ہے، اہل بیت کو سلام ہے، اہل حدیث اعتدال کا راستہ کا نام ہے، اہل حدیث امت وسط ہے، ہم ناسبی بھی نہیں ہے، خارجی بھی نہیں ہے، رافضی بھی نہیں ہے، ہم اہل سنت اہل حق اہل حدیث ہے۔ ہمارے مسلک میں تولا محبت
پیار پیار، کسی سے دشمنی نہیں ہے، یہ توازن کسی دنیا کے کسی مسلک میں نہیں ہے۔ جو حنفی ہے وہ ائمہ کے درمیان توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ وہ جس نظر سے امام ابو حنیفہ کو دیکھتے ہے اس نظر سے امام شافعی کو نہیں دیکھتا، جس نظر سے امام ابو حنیفہ کو حنفی دیکھتے ہے اس نظر سے امام مالک احمد بن حنبل کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی نظر میں فرق ہے۔ لہذا یہ امت وسط نہیں ہے، یہ اعتدال پر نہیں ہے، ایک امام کی تقلید ہے۔ تینوں ائمہ کی خدمات کا، کتابوں کا، مسائل کا، تحقیق کا، فقاہت کا انکار ہے، کسی تحقیق کو ماننے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اہل حدیث کھڑے جس نظر سے امام ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں وہی نظر امام شافعی و مالک احمد بن حنبل کے لیے۔ چاروں کی کتابیں، چاروں کے مسائل، چاروں کے اتحادات، چاروں کی فقاہت کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پرکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے۔ جس کی جو بات قرآن و حدیث سے مل جائے اس کو لے لیتے ہیں، جہاں ٹکرا جائے، جہاں ٹکرا جائے، جہاں اختلاف آ جائے وہاں ختم نبوت کا عقیدہ آگے کھڑے وہ روکتے ہیں کہ سنیے پیغمبر آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا خلاصہ نچوڑے وہ امام ابو حنیفہ کی بات ٹکرائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، وہ بات ٹکرائے امام شافعی کی بات ٹکرائے، امام مالک کی بات ٹکرائے، احمد بن حنبل کی بات ٹکرائے، جعفر صادق کی بات ٹکرا جائے، زین العابدین کی بات ٹکرا جائے، امام باقر نقی تقی موسیٰ کاظم حسن عسکری کی کسی کی بات، امام بخاری و مسلم ابو داؤد و نسائی ترمذی ابن ماجہ کسی کی بات حدیث سے ٹکرا جائے۔ ہمارے سامنے ایک آیت ہے، مجھے بتاؤ تو ایک رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لے آؤ انصاف کی دنیا میں بیٹھ جاؤ، لے آؤ کوئی ایسا منصف مجھے بتلاؤ جو حنفی ہے وہ اس آیت پہ عمل کیسے کرتے جب امام ابو حنیفہ کا قول حدیث سے ٹکراتے، اس آیت پہ عمل وہ کیسے کرتے؟ لے آؤ شافعی سے پوچھو جب تمہارے امام کا قول حدیث سے ٹکراتے یا آیت قرآنیہ سے ٹکراتے اس آیت پہ تم عمل کیسے کرتے ہو؟ نہ حنفی جواب دے سکتے نہ شافعی بول سکتے۔ جناب مالکی ہو حنبلی ہو ساری زبانیں گم ہیں، اہل حدیث کے علاوہ رب کی زمین پر وہ گروہ پیدا ہی نہیں ہوا جو اس آیت پہ عمل کر کے دکھا سکے۔ وہ کوئی امام ہو، کسی امام کا کوئی قول ہو، جب وہ قرآنی آیت سے ٹکراتے حدیث سے ٹکراتے آگے عقیدہ ختم نبوت یہ آیت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ روکتی ہے، ٹوکتی ہے، جھنجھوڑتی ہے مومن کو۔ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت، ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تمہاری عظمت کو سلام، امام شافعی تمہاری خدمات کو سلام، امام مالک تمہاری فقاہت کو سلام، اے احمد بن حنبل تمہاری عظمت و جود کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن تمہارے یہ اقوال یہ فتاوے ٹکرا گئے حدیث کے ساتھ، قرآن کی آیت کے ساتھ، ہم چھوڑ رہے ہیں حدیث کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ مجھے بتلاؤ قیامت کا منظر لگا ہو، قیامت کا دن ہو، رب کی عدالت لگی ہو، جب چاروں ائمہ کھڑے ہو اور ہم کہیں گے اے امام ابو حنیفہ شافعی و مالک احمد بن حنبل ہمیں قسم رب اکبر کی ہم نے جب بھی تمہاری بات کو چھوڑا ہے ذات کی وجہ سے نہیں چھوڑا، محمد مصطفیٰ کی وجہ سے چھوڑا، تو تسی کی کہو گے بھائی تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ بزرگوں حدیث سے آ گئی سی لیکن پھر ایسا آگے بات تسی بھی تو بڑی شان آلے ہو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ہم ائمہ کرام کے بارے میں اعتدال کے راستے پر چلو پھر دعا کریے، میں کوئی پیسے مکہ ہے، چلو ٹھیک۔ توڑا کی خیال ہے کیا عادت ہے ٹور گئی، اسی ٹور چلیے۔ اچھا توجہ ہو اے جنہیں تسی بیٹھو انہیں مولوی کو اسلام آباد کوئی نہیں ہو، کلہ بیٹھا توجہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ توجہ فرمائیے، غور کیجئے، توجہ۔ ہم ائمہ کرام کے بارے میں اعتدال کے راستے میں امت واسطے، صحابہ کرام کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں ہم آل سنہ اہل حدیث امت واسطے اعتدال پر ہے۔ نہ ہم رافضی ہیں کہ اصحاب رسول کی توہین کریں، نہ ہم ناسبی ہیں کہ اہل بیت سے دشمنی رکھیں۔ ہم سب کو خدمات کو، عظمت کو، شان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان سنیے، ہماری عقیدت سنیے، آل بیت اور اصحاب رسول سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جب تک وہ ایمان ایسے نہ لائے جیسے صحابہ کرام لے آئے۔ اب صحابہ ایمان کیسے لے آئے؟ صحابہ کا ایمان سنیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے، آپ کو ایک بندہ آگے کہنے لگا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کے ہیٹھ نبی پاک نے آرام کیا، 1500 صحابہ سے بیعت لی سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، جب کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی۔ فرمایا اس درخت کا ذکر قرآن میں ہے نا؟ جی۔ فرمایا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت جدہ ذکر قرآن چاہیا لوگ ادھر لیرہ ٹاکیاں بڑھنیاں شروع کر دیتی ہیں تے او دے پتے شتے کھا رہے ہیں تے ہن دسو کی کرنا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام مہاجرین و انصار کو بلایا، یہ مسئلہ پیش آیا، بتاؤ کیا کریں؟ شورا کا اجلاس جاری ہے، اصحاب رسول کا کسی ایک صحابی کی رائے کبھی آپ نے پڑھی ہو کہ وہ ہماری ثقافت ہے، اس درخت کو سنبھال لینا چاہیے، اس کے آس پاس دیوار بنا دینی چاہیے اور اوپر قبہ شریف بنا دینا چاہیے، ان درختوں کو جفا ڈالنا چاہیے۔ اس کے ہیٹھ تو نبی پاک نے آرام کیا، صدیق کو عمر نے آرام کیا، سیدنا علی شیر خدا نے آرام کیا، 1500 صحابہ نے بیعت کی، محبوب اس کے سائے ہیٹھ تشریف فرما ہوئے، لہذا اس کو جفا ڈالیں، اس کے تبرک حاصل کریں، اس کے کانٹے کھائیں، اس کی لکڑیاں کھائیں، اللہ توفیق دے تو اس کے پتے کھائیں، جے او مک جان تو پھر لکڑی نہیں شروع ہو جان۔ یہ ہماری ثقافت ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں، محفوظ رکھیں۔ تو جے امیر عمر سالانہ وہاں تھوڑا سا اکٹھ ہو جائے اور کسی قوال کو بلا لیا جائے اور محفل قوالی ہو جائے، کہاں سے بلاتے؟ صحابہ میں کوئی قوال تھا ہی نہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ صحابہ کہتے ہیں صحابہ قوالی کرتے تھے، میں کہ کرنا چاہتے تھے، سن قوال ہے ہی کوئی نہیں سی، قوال تھا ہی نہیں اصحاب رسول میں، کہاں سے لے آتے تھے؟ تسی اجے جمے نہیں سو۔ اصحاب رسول میں کوئی قوال تھا نہیں، جیسے صحابہ میں کوئی قوال نہیں تھا، آج رب کی زمین پہ اہل حدیثوں میں کوئی قوال نہیں ہے۔ ہمارا ایمان وہی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا تھا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ محفل سما مقرر کرانگے، لنگر ونڈانگے، سالانہ کو یہاں اکٹھ اجتماع ہوگا نہیں،
ساری رائے لے رہا امیر عمر، فیصلہ ہوا، فرمایا امیر عمر جی، فرمایا سارے درخت نو پٹ دیتا جائے، اکھیڑ دیتا جائے، جڑاں پٹ کے پھر انہوں اگ لگا دیتی جائے، اگ لان تو بعد ہی سار راک انج بکھیری جائے کہ انہوں لبے ہی اکھیڑ دیا جائے یہ درخت۔ یہ فیصلہ ہوا، وہ درخت اصحاب رسول نے کانٹا جلایا، اس کی راک کو بکھیرا۔ حق پر کون ہے؟ جس کا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ تم تو درختوں کو سنبھال کے بیٹھے ہو، آج بھی درخت اکھاڑنے والے ہم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایسے مان لے آؤ جویں صحابہ کرام مان لے آئے نے۔ ہن جناب سانگلا ہلت جو ٹالی پٹی اہل حدیث اکھیڑی، انہیں کیا بھائی 1 لاکھ روپیہ لے لو تے ٹالی تُسیں پٹ دیو تے میں 1 لاکھ روپیہ نام ہی دیاں گا۔ یہ بابا بڑا سخت ہے، جڑا جس دربار ہے نا قبر، بابا بڑا سخت ہے، اتنے کرینا آ گئی اور ٹوٹ گئی، درخت نہیں پٹھیا جاندہ۔ محکمہ نہر دے افسر مجبور ہو گئے، انہاں نار پروں گزاری ہے، اتھوں بابے نار نہیں لنگن دیتی۔ بابا بڑا سخت ہے، جڑا ادھا ٹینی توڑ دے بابا ادھے راتی 2 بجے گھر آ جاندہ ہے۔ ادھے گھر آ کے انہاں نے بیبیاں دی چرپائیاں ٹیڑیاں کردہ ہے۔ کیسا بزرگ ہے، کیسا بابا ہے، جڑا آندہ بھی راتی 2 بجے۔ کتنا سیانا ہے بابا، چرپائیاں بھی ٹیڑی عورتوں کی کرتا ہے۔ ہمیں کہتے ہو ولیوں کو نہیں مانتے، یہ ولی ہے؟ معذرت کے ساتھ جو رات 2 بجے، جو رات کو 2 بجے کسی کے گھر اچانک آ جائے وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو محبوب نے فرمایا تھا دروازے پہ دستک دے کے بھی سائیڈ پہ کھڑا ہوا کرو، چیتوں سے دیکھنا بھی مصطفیٰ کو پسند نہیں تھا۔ فرمایا اندر سے کوئی پوچھے تو میں نہ کہو، آواز کوئی خاتون کوئی بندہ دے تم کون ہو، میں ہوں، میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نام بتلاؤ۔ یہ ہے غیرت اس مصطفیٰ کی جس کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ کہنے لگے درخت پوٹ دے اور 1 لاکھ روپیہ دے آگ۔ اہل حدیثہ کہہ ہوئے ٹھیک ہے پوٹ دے نا۔ جمعہ پڑھیا جان لگے، میں نے ایک دوست نے فون کیتا، کہنے لگا جی وہ جا رہے ہیں دعا کرے جے۔ ویسے شاہ جی گل تو پوچھنی، میں پوچھو جڑا کچھ ہو نہ جائے۔ میں کیا کچھ نہیں ہوندا۔ جب میں نے اس کو پوچھنے پر غور کیا تو مجھے خالد بن ولید یاد آ گئے، عزہ کو توڑنے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی فرمایا تھا یا رسول اللہ کچھ ہو نہ جائے۔ فرمایا خالد کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا نام لے کے عزہ کو کاٹ دو، درختوں کو کاٹ دو، کچھ نہیں ہوتا۔ نہ کوئی خالد بن ولید کو کچھ ہوا تھا، نہ اہل حدیث کو کچھ ہوا، تو میرا حق ہے میں پڑھوں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اور تو سنتا جو ٹائم 2:30 بجے تو من دیو آ ٹائم 10:30 بجے تو میں ہجے تک شروع رہا ہوں آئی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ انہیں مان لے آؤ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام مان لے آئے۔ پٹیا درخت جڑا چو پٹیا، اہل حدیث گئے ٹالی نو پٹیا، 35 منٹ پٹ کے ٹرالی سٹی، بابے کچھ نہ گیا۔ وہاں پہنچے اہل حدیث بھی پہنچے، قبر پرست بھی پہنچے، اعلان ہوا حضرات جو بابے کو مانتا ہے ادھر ہو جائے، جو اللہ کو مانتا ہے ادھر ہو جائے۔ ایسی سیڑھی کبھی دیکھ لے، ایسی اللہ والے ادھر ہو جاؤ، بابے ادھر ہو جاؤ۔ انہوں نے بیوقوفن اینا بھی نہیں پتا، باسی اللہ تے مندے ہی ہیں۔ کہنے جی بابے لے اس پاسے ہو جاؤ، اللہ لے اس پاسے ہو جاؤ۔ جب دونوں الگ الگ ہو گئے تو میں کیا ہون میرا پڑھنا پڑھا وَامْتَاذُ الْيَوْمَ، سیڈ تے ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، مجرم ہو۔ وَامْتَاذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، سیڈ پہ ہو جاؤ، بابا لے اس پاسے ہو جاؤ، اللہ لے اس پاسے ہو جاؤ۔
پٹی ٹرالی چھٹی لے آئے چند دن بعد جلسہ سی میں گیا انہاں کیا جی ہے سمجھ نہیں آئی ایک رک آیا یہ سمجھ نہیں آئی کہ 35 منٹوں میں تمہارے بندوں نے ٹالی پٹ کے میں لئی انی چھتی اور پرانی اور سکی ہوئی ٹالی میں کہا ایسا پتہ کیا میں پھٹی ایسا بابا جی نہ رابطہ کیتا کیڑا بابا میں جڑا ویچ پہ ہے انہوں کیا کہ ایسا کہ بابا جی یہ جو ٹالی سکی ہوئی ہے یہ اگ بالن دے کام آن دی ہے تو سا کی کرنی تو آڑی قبر جنت دا باغ ہے اتھے اگ دی لوڑ ہی کوئی نہیں بابا جی تو آڑی قبر جنت دا باغ ہے اتھے اگ دی لوڑ کوئی نہیں اور بابا جی اگر معاملہ الٹ ہے تو اگ دی تھوڑ کوئی نہیں یہ تو آڑی قبر جنت دا باغ ہے تو اگ دی اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ الٹ تو پھر اس ٹالی دی لوڑ کیڑی ہے اندر بھٹی لگی پھر تھوڑ کوئی نہیں تُسا ٹالی کی کرنی ہے یہ ساڑھے آگ بالن دے کم غریب بندے آ جائے تُسا کی کرنی ساڑھے لاکھ روپیہ بھی لفظ ہے میں کہا پتا بابے کیا کہ اندر سو میں کہا بابا جی نے کیا ہے اہل حدیثو تُسی پٹ کے لے جو من کوئی اعتراض نہیں لیکن خبردار ٹوارنر کو مشرک نہ آوے یہ مشرک آئے گا میں لتا توڑ دیا اگر کہا مشرکو بابا بڑا سخت ناراض ہے سائڈ تے ہو جاؤ وہ سارے سائڈ تے ہو کے ساتھ پٹی انہیں چھیتی کے میں موٹی ہے میں کہتا لو بابے نے ہاتھ مارے ہیں انہیں اتاک پٹی یعنی بابا ہاتھ مارن جو گا ہے میں کہ منڈے دین جو گا ہے تے ہاتھ مارن یا کہو بابے نے ہاتھ مارے ہیں دے نہیں من دے پھر قرآن من لو وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا انہیں مان لے آؤ جمیں صحابہ کرام مان لے آنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین درخت پڑ دین دے سن اہل حدیث بھی جڑا عقیدہ خراب کردہ برباد کردہ ہے اور آج بھی ہمارا اعلان ہے سانگلہ ہل کی ٹالی کو ہم نے جناب اکھیڑا پٹیا 1 لاکھ روپیہ لے کے آئندہ جیڑے بزرگ دی قبر درخت پٹوانا ٹوٹل 25,000 سپیشل آفر پیکج ڈسکاؤنٹ پہلا درخت پٹے 1 لاکھ روپیہ لے کے باقی پٹیں گے 25,000 تنال اے بھی دس دیاں جے ساڑی لات ٹوٹ جائے تاوی ذمہ دار بابے ساڑنا بڑے خوش نے راضی نے سانو آندھے ہی کچھ نہیں بڑے شریف نے بزرگ کچھ نہیں کہتے ہمیں کہنے لگے درخت دے ہوتے جناب وہ بڑا ڈاڈا درخت دے اور جیڑا بھی ڈاڈا ساڑے حوالے کرو اس درخت تے بابا رہندہ ہے اللہ کی قسم ہے کسی درخت پہ بابا نہیں رہتا درختوں پہ آلو بخارے لگتے ہیں بابے نہیں لگتے بابے مسجدوں میں ہوتے ہیں درختوں پہ نہیں ہوتے وہاں شیطان ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں توہم پرستی بدعقیدگی پیدا کرتے ہیں ہم درختوں سے نہیں ڈرتے یہی اصحاب رسول کا عقیدہ تھا آج رب کی زمین پر یہی اہل حدیث کا عقیدہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا انہیں مان لے آؤ جمیں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام مان لے آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول جناب مسلمین خلیفہ بلا فاصل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا غلام آیا غلام کہنے لگا امیر صدیق جی فرمایا مٹھائی کھا لو صدیق نے مٹھائی کھا لی انہوں نے سمجھا با غلام جو ہے اپنا ہے مٹھائی دے رہے تھے کھا لی جب مٹھائی کھا بیٹھے تے غلام کہنے لگا امیر المومنین تو ساج پوچھیا نہیں ہے مٹھائی کیا تو آئی سی انہوں نے کہا میں تو نہیں پوچھا با تو غلام میں مٹھائی کوئی خیر دی کھوائی ہوئے گی فرمائے تے پرانی مٹھائی ہے پرانے مذہب والی
میں کہ نجومی ہوا کرتا تھا کاہن. صحابہ کرام اندر کوئی نجومی ہے ہی نہیں سی اور اج اہل حدیث اندر بھی کوئی نجومی نہیں. صحابہ کرام اندر کوئی نجومی نہیں، اہل حدیث اندر بھی ایک آواز نال اینج تے جویں تسی بولن ڈے کم از کم جتھوں آئے ہو تک تے آواز جائے. اہل حدیث اندر کوئی نجومی ایک آواز نال، صحابہ کرام اندر کوئی نجومی، اہل حدیث اندر بھی کوئی نجومی، اہل صحابہ کرام اندر کوئی نجومی، اہل حدیث اندر کوئی نجومی، صحابہ کرام اندر کوئی قلندر، اہل حدیث اندر بھی کوئی قلندر، صحابہ کرام اندر کوئی بھی ملنگ نہیں اور اہل حدیث اندر بھی کوئی ملنگ نہیں. صحابہ کرام اندر بھی کوئی مجذوب نہیں اور اہل حدیث اندر بھی کوئی مجذوب نہیں. صحابہ کرام اندر بھی کوئی داڑھی منڈوان والا نہیں سی. شرم آ رہی آگے بات کرنے انجے نہ رلے رہو کھجے میں پیچھو رلے رہا دے. ہم میں ذرا دوبارہ درانا صحابہ دوبارہ سنو سبق. صحابہ کرام اندر کوئی ملنگ، اہل حدیث اندر بھی کوئی ملنگ، صحابہ کرام اندر کوئی قلندر، اہل حدیث اندر بھی کوئی اڈھائی نمبر کوئی قلندر نہیں. صحابہ کرام اندر بھی کوئی مجذوب نہیں، اہل حدیث اندر بھی کوئی مجذوب نہیں. صحابہ کرام اندر کوئی نجومی کائن راف نہیں، اہل حدیث اندر بھی کوئی کائن نجومی نہیں. صحابہ کرام اندر کوئی داڑھی منڈوان والا نہیں، اہل حدیث اندر بھی کوئی. کیوں پھنس گئے ہو؟ شرم نہیں آئی؟ اہل حدیث و مسلمان تو سارے ہی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. ہم تکفیر کے تو قائل ہی نہیں ہیں. جس نے کلمہ پڑھ لی ہے اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن جس طرح مسلمان سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں میں اللہ کی قسم اہل حدیث اجلا ہوتا ہے، چنیدہ پسندیدہ ہوتا ہے. دنیا پکار اٹھے کہ اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. اہل حدیث اور داڑھی منڈوانا دو متضاد. اہل حدیث اندر کوئی داڑھی منڈوان والا نہیں. اچھی بول. جڑا منڈواندا ہے وہ ہن پھس گئے. کوئی ہے جڑا اپنے مسلک دی لاج رکھے، نبی دی سنت دی لاج رکھے تے داڑھی رکھ لوے. تے میں اس تہجد دے ویلے او واسطے دعا کراں اللہ دیو تے رحمت نازل فرما دے. اللہ نو پیغمبر دا خواب اندر زیارت نصیب فرما دے. انہوں نبی دے ہاتھوں او دے کوثر دا جام عطا فرما دے. انج وی ہو سکدا ہے اللہ نو خواب اندر نبی دی زیارت کرائیں، نال صدیق عمر عثمان علی دی زیارت بھی نصیب کریں. اللہ قادر ہے یا نہیں؟ آج بھی ایک نوجوان تاندلہ منڈی شہر میں رہتا ہے. اس کا باپ پیر ہے، پیر ایک دربار کا مجاور ہے. کہتا ہے میں تڑپتا تھا کہ حق والا گروہ کون سا ہے. میں سویا، یہ اس بندے نے خود اپنے خواب کو بیان کیا ہے. ہم خواب کو حجت تو نہیں سمجھتے، لیکن پیغمبر کسی بندے کے خواب میں آئے تو وہ حق ہوتا ہے. اس کی زبان پر ایک یقین کرتے ہو یہ سناتا ہوں، توجہ. فرماتے ہیں میں نے یہ خود ان سے خواب سنا، ان کو اپنے سامنے بٹھا کے پوچھا، انہوں نے بیان کیا. کہتے ہیں میں دعا کر کے درود پڑھ کے سو گیا، اللہ حق والا پتہ نہیں گروہ کون سا ہے. کہتا ہے عجیب منظر خواب میں آیا کہ میں نے خواب رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی. کہتا ساڑھے گھر حضور ایویں اطلاع جی میں نے حضور ساڑھے گھر تشریف لے کے آ رہے. جو ہی ہمارے گھر دروازے پہ داخل ہونے لگے محبوب، ہم دروازے پہ دوڑے آ رہے، حضور ہمارے دروازے پہ آج تشریف لا رہے. جو ہی داخل ہونے لگے اذان کی آواز آئی، اہل حدیثوں کی مسجد سے اذان کی آواز آئی. خواب یہ ہمارا گھر تھا، آگے مسجد اہل حدیثوں کی تھی، اس سے آگے ہمارا دربار مسجد تھی، ادھر ہم جاتے تھے. یہاں سے روزانہ گزر کے نبی علیہ السلام نے خواب میں ہی فرمایا بیٹھتے نہیں ہیں، آؤ پہلے نماز نہ پڑھ لیں. کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے مسجد اہل حدیثوں کی آئی. محبوب مسجد اہل حدیث کی طرف خواب میں اس طرح مڑنے لگے.
تو کہتا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہابیوں کی خواب میں، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ وہابیوں کی ہے، کہتا ہے محبوب وہاں رک کے فرمایا میری یہی ہے، تم آگے چلے جاؤ میری تو پھر یہی ہے، کہتا ہے بس یہی الفاظ سننے کی آنکھ کھل گئی، پھر میری تو یہی ہے۔ پھر پیو نے بڑا مارا، اسے کہا ابا جی میری یہی ہے، ابے نے کہا گھروں نکل جاؤ، اسے کہا ابا جی جو مرضی کہہ لو میری یہی ہے۔ حضور فرما گئے ہماری یہی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کیڑا بندہ جڑا صدیق عمر عثمان علی اور محبوب دی محبت ڈوب کے داڑھی رکھ لے، میں اس واسطے دعا کروں گا اللہ اس نبی دی زیارت نصیب فرمائے پورے اجتماع جڑا داڑھی رکھ لوے، اگے داڑھی کو نہیں آج رکھ لوے، وہ کھڑا ہو جائے، ہاں جدی نہ ہوئے ماشاءاللہ پورے تو سارے نہیں مناونی انشاءاللہ، پکی گالے وعدہ ہو گیا۔ اللہ انہا سارے جوانن برکت دے دے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرما دے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، ان استقامت دے دے، اللہ ان کو خواب میں دنیا اندر ہی اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما دے، حوض کوثر سے نبی کے ہاتھوں پانی پلا دے۔ نہیں تو تیرے واسطے کریں گا، ٹھہر کے کرنا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایڈا سستا نہیں دعا تاجہ دا ٹائم ہے، ہونتے 5000 تو بھی وارچ نہیں ہے اس ٹائم، یہ تو مفت آلے نے بچارے داڑھی رکھی جا رہے ہیں، سنت نال پیار کیتی جا رہے ہیں، دعا تو بھی کوئی کام چنگا کر لے کرا لے، یہ ساڑھی محبت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ایمان لے آؤ، جمیں صحابہ اکرام ایمان لے آئے انہیں توجہ فرمانا۔ صدیق رضی اللہ تعالی مٹھائی کھا بیٹھے، جدوں مٹھائی کھا لی غلام نے دسے ہے ایک کہانت کیتی سی، نجومی ہوندہ سا کہانت کردہ ہوندہ سا، کہانت کیتی ہو دی مٹھائی رہنی سی، وہ پچھلی مٹھائی شرینی آگئی ہے تے میں وہ توہنوں دے دیتی ہے، واہ صدیق تیری غیرت توحید پہ قربان۔ تو آڑے کوئی دروازے دے چاول چوول لے کے آ جائے تو پھاڑنا ہو لیں دے پھر چوپ کر کے، مولوی جی کوئی ختم چولان دے ویچ وڑ گیا ہے، ختم کو چولان دے ویچ وڑ گیا ہے، نہیں ختم چولان ویچ نہیں بڑے، چول ختم ویچ وڑ گیا ہے۔ مولوی جی وہ ختم جو پڑے آتے چولن کیے، چولان دے ویچ ختم، میں کہا نہیں چولان ویچ ختم نہیں، چول ختم، یہ 50,000 سال پیاس نہیں لگے گی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، توجہ فرمانا، کوئی چاول لے کے آئے دروازے تے آ جائے، دروازہ کھٹکھٹ آئے، اے جی توڑا ساڑا تعلق برادری گوانڈیاں گلی جے کٹھے رہنے ہیں، مال جے کٹھے رہنے ہیں، اے ختم دے چاول نے لے لو، اے 11ویں دے چاول نے لے لو، کی کہو گے جواب اندر چلو آگے ہے، رکھ لینے ہیں لیکن کھانے نہیں، توجہ ہے رکھ لینے نے لیکن کھانے رکھنے کا دے واسطے نے ڈنگرن پان لئی، بڑے خوش ہو مولوی بڑا نرم ہے، رکھ کیوں لائے رکھنے بھی نہیں تے بغیر انہوں سنائے انہوں واپس بھی جان نہیں دینا، جڑا آپ آگے ہے دروازے تاکہ کھڑکڑان دے اور کھڑکا کے دروازے تے آن دے، اے چاول لے لو، کی جی ختم دے چاول نے، اسی نہیں کھان دے ہوں دے، اسی نہیں لین دے ہوں دے، اسی نہیں کھان دے ہوں دے، اسی نہیں لین دے ہوں دے، کیوں؟ جواب دیو قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ہم نہیں کھاتے اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تو ثابت نہیں، یہ ہو کبھی 11ویں دے چاول نے، پھر تے لینے بھی نہیں تے پھر تے ویکھنے بھی نہیں
تے پھر کی پڑھنا ہے انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ قرآن آندہ ہے غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام میں کتے یاد آئے مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ حافظ عبداللہ شکر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں جمعہ پڑھا رہا سا تے میں آیت پڑھی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے۔ حافظ صاحب فرمان اللہ دا امر کہ میں نا یارویں دا نا ہی نہ لیا اللہ لو رہ گیا رہن دا تو نہیں سی ہوندہ۔ حافظ صاحب فرمان لگے میں 11ویں دا نا ہی کو نہ لیا تے مولوی تو لانگن ڈیا سی اپنی مسیح تے خطبہ دینے جا رہے سی اور سن گیا تو انہیں پتا جا کہ جو میں شروع کرتا آج حافظ عبداللہ ساڑھی 11ویں آرام کر رہا تے میں حافظ صاحب نو پوچھنا مولوی پتا کیا تھا میں حافظ صاحب نو پوچھنا وہاں دودھ ساڑھا ہے چینی ساڑھی تے چاول ساڑھے تے پکاندے بھی اسیاں تے توانوں کا دی پریشانی چاول ساڑھے چینی دودھ ساڑھے پکانے اسیاں کھانے اسیاں توانوں کا دی پریشانی۔ حافظ صاحب فرمان لگے میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا ہو دی آواز آ رہی سی یہ گل کہہ رہے تھی حافظ جی میں تو پوچھنا وہاں دودھ ساڑھا ہے چینی ساڑھی چاول ساڑھے پکاندے اسی کھاندے اسی توانوں کی مسئلہ ہے۔ حافظ صاحب فرمان لگے اگلے جمعے محفل شروع کی تھا میں کہا مولوی جی دودھ تو آڈا نہیں مولوی جی دودھ تو آڈا نہیں دودھ مولوی دیں دے۔ حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی دودھ تو آڈا نہیں دودھ کنے عطا کیتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ دودھ کون عطا کردہ ہے گوبر دے تے خون دے درمیان چوں خالص دودھ کون عطا کرتا ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن جی انج سمجھنا آئے تے سویرے جا کے کٹا چھڑیا جے ماج چھلے مجھا رکھیا نے نا سویرے تجربہ کریا سویرے کرے تو سب پہنچنا دھوندے ہی نہیں جدو بھی مجھ چومن لگو مجھ دون لگو مجھ چومن لگو کٹا چھڑو جدو کٹا مجھ دے تھلے جائے گا وہ منہ مارے گا مجھ تھنا جدو دودھ لے آئے گی پھر کٹے نو پھڑ کے جڑا سیانا زمیندار ہوندہ ہے وہ مجھ دے کلے دے بند دیندہ ہے تے کٹا رنگ دے آہستہ آہستہ اپنی بولی اندر ماں والوین دے تے آدھا ماں جی ایک کون ہے جدو دودھ نیسی آندہ تے میں چونگدہ رہے ہیں جدو آن لگا ہے ظالم میں نو پھاڑ لیا ہے تے پھاڑ کے میں نو بند چھڑے اے ہے کون تے بھینس بڑے پیار نال اپنے کٹے دے متھیو تے جب مار دیئے تے آن دیئے پتر صبر کر اسی اپنے رب دے باغی نہیں دودھ انہوں پلانا ہے انہیں 11ویں انہیں دودھ پیوانا ہے دودھ تینوں نہیں پیوانا یہ انجی ہوندی ساڑھا شروع تو میں ہوندی آ رہی جدو میں نکی جی ہوندی سا میرے نالی میں ہوندی سی شارنا شروع تے میں ہی ہو رہی ہے پتر صبر کر تے پھر بھینس بڑے پیار نال مالک وال ویندی ہے پتر نو چپ کران دی ہے پھر مالک وال ویندی کو مالک دھار مارتا ہے مچ دے موتے تے آندہ تو گھوٹ پی لے یہ واسطے میں کاکھ نہیں ہوں چھوڑنا یہ سارا چول آندہ ہے تے بالٹی بھر کے جدو اٹھ دے تے مگروں بھینس آندی ہے لابانن خالصن لبنن خالصا سائغا للشاربین پینوں والے اے دو چوکے لے جان والے ویگلے خالص ہے اللہ نے تنو اے سب کچھ عطا کیتا ہے کہہ لگا اے جڑی چینی چاول اے تے ساڑھا ہے قرآن کی آندہ ہے فرما فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا سنو اہل حدیث و غیرت دا اظہار کرو جو میں صحابہ غیرت دا اظہار فرماندے نے جے تسی کہاں ندی مٹھی آئی کہاں بیٹھے ہو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیں مظاہرہ کی دو غیرت دا جڑا چاول لے
کے آئے جواب دیو کہ ہمارے دروازے پہ ختم والے چاول نہ لے آنا، یہ بدی چاول نہ لے آنا، غیر اللہ دی نیاز نہ لے آنا، کیونکہ حرام ہے، ہم نہیں کھایا کرتے، ہم نہیں لیا کرتے، ہم نہیں رکھا کرتے، ہم نہیں دیکھا کرتے، ہم نہیں کھایا کرتے۔ جیڑا کل دا کھانا لے آوے معذرت کیتا کرو کہ ہم نہیں لیا کرتے ہیں، تے جیڑا تیجے دن کل نہ کرائے لیکن اہل حدیث مولوی بلا کے درس دیوائے وہ بھی بدترین بدعتی ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، اسی کول کوئی نہ کران دے، اسی دا درس شریف کرنا دے، کول نو سینگ لگے ہوندے نے بھائی مانو، وہ گالیاں دیتے ہیں وہاں، وہ بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ ہمارے اکابر اسلام آج تک بدعت کہتے رہے، تم نے نئے نام سے بدعت کو غلاف چڑھا کے داخل ہو گئے ہو۔ درس قرآن دینے جا رہا ہوں، وہ پرسو چوتھ مرا ہے، آپ میں جارو برادری کٹی، ہم کل نہیں پڑھتے، درس دیتے ہیں، کل کو سینگ لگے ہوتے ہیں۔ ان کا کل ہے، تمہارا درس ہے، وہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ تیسرا دن ہو، 5واں ہو، 10واں ہو، 21واں ہو، 40واں ہو، میت کی دعا کے لیے کاٹ بدعت ہے۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں، جلسے میں آئے تھے، کوئی بندہ اٹھ کے کہے میرے باپ کے لیے ماں فوت ہوگی دعا کر دے، یہ دعا سبب کے طور پہ کٹھے تھے، دعا ہو گئی، یہ جائز ہے، مسنون ہے، ہو سکتی ہے، کل انشاءاللہ میری ماں کے لیے وہاں اکٹھ ہوگا، دعا ہوگی، کل ہوگی 9 بجے، ماں آج مریے قبرج پئیے، دعا کل ہوئے گی، کل تک ڈانگ، کل تک عذاب ہوتا رہے، ابھی دعا کیوں نہیں؟ حضرات پرسو دعا ہوگی، پرسو کیوں ہوگی؟ 9 بجے ہوگی، 9 بجے کیوں ہوگی؟ پرسو 9 بجے دعا ہوگی، یہ وقت دن تم نے طے کیوں کیا؟ دعا کا معنی یہ تھا، بیٹھے تھے دعا کر دے، بس ہو گئی، یہ میری امی کے لیے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بس ہو گئی، پرسو دعا ہوگی، یہ کیا انداز ہے؟ مجھے ایک حدیث بتلا دو، کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دو، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پرسو 8:45 بجے کرائیں گے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے مزاق آ گیا؟ طریقہ نفی نہیں ہے، جرت، غیرت، حمیت، نام بدل کے بدعت جاری ہو جائے، کیوں؟ او جی اکل اہل حدیث جڑا منڈا ہے نا جی، وہ اکل اہل حدیث ہے، وہ ابا مرے ہے، تو وہ اہل حدیث کون آئی تھی، وہ مرے ہے، تو میں اتھی جا کے دعا کرنی ہے، تو کیویں کہے گا اللہ اس کو معاف کر دے، تجھے پتہ ہے وہ مواعد تھا، تو جانتا نہیں ہے کہ وہ مواعد نہیں ہے، وہ کہہ نہیں رہا کہ وہ مواعد نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں اللہ معاف کر، تجھے کیا حق ہے مشرک کے لیے دعا کرنے کا؟ وہ تو دفعہ 62 پہ پورا ہی نہیں اترتا۔ توجہ، جو مشرک ہے وہ نہ صادق ہے، نہ امین ہے، نہ دفعہ 62 63 پہ پورا اترتا ہے، وہ تو نااہل ہے، اس کے لیے تو دعا ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو پاناما لیگ کا پہلا مجرم ہے، وہ تو مشرک ہے، پتقید ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ دفعہ 62 63 پہ پورا ہی نہیں اترتا۔ قومی اسمبلی جو ہو سکتا ہے نائل، اللہ دی عدالت کوئی نائل نہیں، سارے مشرک نائل ہیں، نہ اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے، نہ وہ خود کسی جنازے میں آ کے دعا کر سکتا ہے، نہ دعا اس کے لیے ہو سکتی ہے، نہ دعا مانگ سکتا ہے کسی موجناب کے لیے، اس لیے کہ او دی دعا آسمان پہ چڑھتی نہیں، جس نے قبول کرنی اس کا وہ غدار ہے، غداروں کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، مشرک اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو مار کھائی جا رہی ہے، جی میں ایک بندہ کہنا جی اینج تواڈے مذہب جے تسی بیان کرن دو نا، اینج بندہ اہل حدیث ہو جاوے نا، مگر پھر کی ہوندا ہے جڑا پھر اینج ہو جاوے نا اہل حدیث بندہ، مگر ہاں تے جڑا پھر ساڈے پنڈ ساڈا کسے جنازہ ہی نہیں پڑھنا، تے میں کہ شکر کر کوئی نہ پڑھے۔
اور کیا چاہیے؟ اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں اگر میں مر جاؤں اور میرے جنازے میں ایک بھی غیر اہل حدیث شامل نہ ہو تو مجھے اور کیا چاہیے؟ توجہ ہے؟ مجھے اور کیا چاہیے کہ سارے مواعد ہوں ایک بھی نااہل نہ ہو اور سارے کہیں اللہ اس کو معاف کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا جدے جنازے اندر ایک صف آ جائے مویدان دی، ایک صف، ایک روایت میں 40 بندوں کا ذکر ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا ایک صف۔ پوچھئے حضرت شاہین صاحب سے ایک صف کتنے کم سے کم؟ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا صف اتنی بڑی لمبی ہو، ایک صف۔ ایک صف کا لفظ دو بندوں پہ مشتمل، بندوں پہ صف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ جس کے جنازے میں دو مواعد آ جائیں اللہ ان کا جنازہ قبول کر کے میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ پریشان نہ ہو، آندا جی دو بھی نہ ہون تھے، میں کیا کوئی بھی نہ پڑھے، مشرک کروڑ ہو تو تیرا جنازہ کوئی پڑھنے والا نہ ہو، ویسے ہی تجھے دفن کر دیا جائے، بغیر جنازے کے بھی معاف کر دے گا۔ وہ جانتا نہیں ہے کہ پورے پنڈ نہ آئے سارے، کوئی نہ ہو۔ جب کوئی نہ ہو پتہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں۔ سعد بن معاذ کے جنازے پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتہ آ گیا تھا، لے آؤ پاکستان ہو جا بندہ، 70,000 فرشتہ آسمان سے اتر آیا تھا۔ توحید کا عقیدہ بنا کے دیکھو تو صحیح، رب کے لیے غیرت مند ہو جائے تو رب بندے کو ذلیل کرے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی توجہ فرمانا، وہ چیز کھا بیٹھے جو غیر کی نیاز تھی، کہانت کی مٹھائی شرینی تھی، وہ کھا بیٹھے، علم میں نہیں تھا۔ جب پتہ چلا چلو ہنتے کھا بیٹھے ہیں جان دے ہضم ہو جائے گی، نہیں، توحید والے ایسا نہیں کرتے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی مبارک منہ اندر پا لئیے اور کیا کر دیتی ہے، جب تک میدہ خالی نہیں ہویا صدیق دا صبر نہیں آیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ انجی مان لے آؤ جمیں صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں۔ صحابہ کرام کے میں ایمان لے آندہ ہے، توجہ فرمانا۔ صحابہ کرام دی نماز ویکھ لو، عقیدہ ویکھ لو، اعمال ویکھ لو، توجہ فرماؤ۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ میرے ورد صحیح البخاری اندر حدیث پاک سیدنا خبیب تے سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑی اتے نے، خبیب گرفتار ہو گئے، عاصم اتے پہاڑی اتے کھڑے نے، کافر تیر مارن لگے نے، تے جڑی دعا کیتی ہے اے میرے اللہ، توجہ فرمانا، عاصم دعا کرتا ہے میرے اللہ خبیب اور عاصم کی دعا پہ غور کیجئے، اے اللہ جیڑا ساڑھا ظلم ہو رہا ہے ایدی اطلاع ساڑھے نبی نو فرما دے، جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے اس کی اطلاع ہمارے پیغمبر کو کر دے۔ ڈیرہ غازی خان کے دوستو، علماء کرام، خطبہ اعظام، جوانوں بزرگوں سنو، صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ جو کچھ ہم سے ظلم ہو رہا ہے یہ کافر کر رہے ہیں، اس کی اطلاع ہمارے نبی کو مدینے میں کر دے۔ میرا سوال ہے ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ویکو سڑنال کی ہونڈے ہے۔ پتہ ہے مولوی کیا میں نو گرفتار کرن واسطے آ گیا پولیس والے، او میں نو پھتی جانتے میں ہستا جاؤں، او میں نو پھتی جانتے میں ہرساں۔ پولیس والے پوچھے آبا تو ہستا کیوں ہے؟ مزاق کرے نہ ساڑھے نال،
اور سکا نا بادشاہ ہو، میں مزاق کیوں کرنا ہے؟ تسی سرکار دی ڈیوٹی دے رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، تو میں کیوں ہنسنا ہے؟ فرمایا پھر ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ہنسے اس واسطے رہے ہیں، نوکری تسی بھی کر رہے ہو، نوکری میں بھی کر رہے ہیں، لیکن فرق اے وے ہاس ہے اس بات تے آ گیا ہے جی نوکری تسی کر رہے ہو وہ تانوں ویندے کو نہیں پے دے، جنہاں دی نوکری میں کر رہا مینوں ہزار سرکار ویکھ رہا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تلک ہے، مجھے حضور دیکھ رہے ہیں، یہاں سے درنے کو ڈائریکٹ مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تمہاری اس بات کو مان لوں یا سیدنا خبیب اور سیدنا عاصم کا عقیدہ مانو، اے اللہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی اطلاع تو اپنے نبی کو مدینے میں کر دے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ فوت ہون تو بعد کوئی بندہ دنیا والے کی بات نہیں سنتا، تھوڑا بھی یہ عقیدہ ہے؟ نہیں سنتا۔ پتا مولوی ایک مولوی آندا جانے انجھے زور نہ لاندا نہیں سندا جویں اے مر کے تے ویکھ کے تے آیا ہے، میں نہیں سندا۔ تو میں کہ تسی بڑا زور نہ لاندے ہو بس سندا ہے جویں تو ہو ہے، دلیلی بندہ ہو دے میں جدہ راد نہ ہو سکے۔ میں کہ تم نے مر کے دیکھا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر فیصلہ نہ کر لیں اسی بات پر؟ کہتا ہے فیصلہ کون سا؟ میں نے کہا تم کہتے ہو مردے سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، تم دلائل دیتے ہو ہم نہیں مانتے، ہم دلائل دیتے ہیں تم نہیں مانتے۔ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر فیصلہ نہ کرے؟ کہتا ہے فیصلہ کیا؟ میں نے کہا کوئی ایسا بندہ شخصیت ہستی تلاش کیجئے قرآن سے حدیث سے جو فوت ہو کے دوبارہ زندہ ہوئی ہو تو اس کو صحیح پتا ہوگا کہ وہاں بندہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، وہ تلاش کرتے ہیں، اس سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے علم میں تو ایسا کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہمارے علم میں تو عزیر علیہ السلام ہیں، وہ فوت ہو گئے تھے، پھر زندہ بھی، اچھی بولو زندہ بھی ہوئے تھے۔ جب زندہ ہوئے نا رب نے پوچھا بھی رب نے، مولوی نے نہیں، کم لبستا، تم کتنا ٹھہرے ہو؟ فرمایا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں تو آپ تو 100 سال یہاں ٹھہرے ہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، عزیر پیغمبر ہے، 100 سال یہاں ٹھہرا رہا ہے، 100 سال حالت موت میں رہے ہیں، 100 سال کے اندر موسم بدلتے رہے، 100 مرتبہ گرمی، 100 مرتبہ سردی، بہار و خزاں آتے رہے، موسم بدلتے رہے، زلزلے آتے رہے، سورج چڑھتا رہا، چاند آتا رہا، دن بدلتے رہے، راتیں آتی رہی، طوفان آتے رہے، بارشیں ہوتی رہی، زلزلے آتے رہے، اور زمین کے اندر حرکات یہ ساری کائنات کا نظام چلتا رہا۔ جناب بلبلیں اور جناب چرند وہاں مہکتے چہکتے رہے، یہ سارا نظام چلتا رہا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا پیغمبر کو، پوچھا خود رب نے کتنا ٹھہرے ہو؟ فرمایا میں ایک دن یا کچھ ایک دن کا حصہ۔ فرمایا نہیں 100 سال ٹھہرے ہو۔ رب نے واضح کیا اے پیغمبر تم موت میں تھے، پھر زندہ ہو کے بتلاؤ کہ تمہیں اپنے کا بارے پتہ نہیں ہے، قوم کا علم کے بارے میں کیا پتہ ہوگا، اپنے بارے وضاحت کرو۔ قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، صحابہ کا منہج کو پڑھیے۔ رب فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو یہ کھجور، ما یملکون من قطمیر، یہ مالک نہیں ہے کس کے؟ کھجور۔ کھجور کے اندر گٹھلی، گٹھلی کے اوپر سفید چھلکا، یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ یا اللہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا تنکے دے مالک نہیں، کاکھ دے مالک نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کھجور دی مثال کیوں دی تھی؟ رب نے فرمایا مشرک کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو کھجور ہے اس کو قبر سمجھو، جو گٹھلی ہے اس کو میت سمجھو، تو جو اس کے اوپر چھلک ہے اس کو کفن سمجھو۔ مردہ اپنے کفن کا بھی مالک نہیں، تمہارا مالک کیسے ہوگا؟ وہ تو کفن کا مالک نہیں۔ پوچھئے شاہ انصاف سے فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ میت اپنے کفن کا مالک، میت کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ جو کفن کا مالک نہیں ہے وہ تمہاری پکاریں تو آئیں سنتے ہیں۔
سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ توجہ روایت صحیح البخاری اندر فرمایا میرے اللہ اطلاع کر پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ دا کیتا ہے وہی جائے تے پتہ چلتا ہے، اطلاع جائے تے پتہ چلتا ہے، خبر آئے تے پتہ چلنا ہے، ہی اللہ اطلاع کر ساڑھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جو عقیدہ صحابہ کرام دا وہی عقیدہ اہل حدیث دا قرآن کی اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے مان لاؤ جیسے صحابہ کرام مان لے آئے، یہ تو عقیدہ ہے۔ آؤ نماز کو کھولتے، جب نماز کو پڑھے تو دیکھ لے اصحاب رسول نے جب بھی نماز کو پڑھا تو اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھا اور دائیں ہاتھ اوپر تھا بایاں نیچے تھا، اور ابن خزیمہ میں حدیث ہے کہ علی صدر سینے پر تھے، اور جناب صحیح البخاری میں ہاتھ ہے حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ اوپر بایاں نیچے ذراع پر ہاتھ تھے، جب ذراع پر ہاتھ باندھ لیا جائے تو ناف کے نیچے نہیں جاتا، صحابہ کا منج ہاتھ سینے پر باندھنا تھا، یہی منج اہل حدیث کہے۔ صحابہ کرام رفع الیدین کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ صحیح البخاری کے جناب لکھنے والے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کی کتاب جزء رفع الیدین میں دعویٰ ہے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی، پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، ایک اہل حدیث بھی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا تھا۔ صحیح البخاری کھولیے، عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے، وہ عبداللہ بن زبیر صدیق کا نواسہ ہے، امام کعبہ تھے، گورنر مکہ تھے، امام کعبہ تھے، نماز کعبہ میں پڑھائی، جب نماز پڑھائی تو پیچھے ہم نے آمین کہی، اصحاب رسول نے آمین کہی، مسجد حرام آمین کی آواز سے گونج اٹھی، یہ بخاری میں ہے، اس وقت گونجتی تھی، آج بھی گونجتی ہے، ڈیرہ غازی خان کا یہ مرکز بھی آمین کی آواز سے گونجتی ہے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم مغرب کی اذان کے بعد مسجد میں داخل ہوتے نا ایویں معلوم ہوندہ جویں جماعت ہو گئی ہے، توجہ ہے، صحابہ اپنے اپنے نفل پڑھ رہے ہوتے، فرائض سے پہلے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہوتے، ایسے محسوس ہوتا جیسے جماعت ہو گئی ہے۔ ساڑھے سرگودے کہ مسجد ایک بندہ وکیل سی ہو جو مسجد داخل ہو ہے نا ایم کھلوتا 2 منٹ کھلو کے پتہ کیا ہے جماعت ہو گئی، بندے نے کہا نہیں جماعت نہیں ہوئی، اچھا امام کوئی نہیں، امام تے ہے، پھر ایک ہی پہ پڑھ دے، اور ساکہ ایتے نفل ہے، اور ساکہ میں پہلی باری ہوئے انہیں سویرے درخواست چاہ دیتی اس مسجد میں جو ہے نا میں نے نیا کام دیکھا، اسا اشتہار چھپائے ہوئے اسی اس محلے اس مسجد میں جمعے کا آغاز کر افتتاح تھا، رمضان کا مہینہ کا پہلا جمعہ افتتاح ہوگا، وکیل نے درخواست دے دی یہاں جمعہ نہیں شروع ہونا چاہیے، یہاں فتنے کا خطرہ ہے، اسی محلے میں رہتا تھا، سٹے ہو گیا، پولیس آگئی، بات جمعہ آپ نہیں پڑھا سکتے، 2-3 دن رہتے تھے، ہم نے جا کے جوابی دعوت دائر کیا، جمعے والی تاریخ پہ گئی، سویرے ساتھی جماعت نے مشورہ کیا، وکیل ہمارے نے کہا ایک بندہ میں ساتھ مولوی دے دو تاکہ سویرے ہوتے جج کو کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے، وہ ڈیوٹی میرے لگ گئی وکیل تے میں سویرے عدالت، وہ وکیل بھی عدالت، انہیں بھی اپنے مولوی لے وہ بھی آگئے، وہ آدھا جناب والا میں نے درخواست اس لیے دی ہے، میں یہاں ایک مغرب کی نماز پڑھنے گیا، آگے گیا تھے بندے نفل پڑھ دے پہ آئے، میں پوچھا اب ایک ہی ہے، انہوں نے کہا اے نفل ہے ہوں تسی دسو جج صاحب کدی اینج بھی ہویا وہ جج ہنسیا آدھا آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے اس نے کہا میں تو کئی مرتبہ مکہ مکرمہ میں گیا ہوں وہاں تو پڑھے جاتے ہیں اس نے کوئی اور بات اس نے کہا اور کوئی بات اس نے کہا جاؤ جمعہ پڑھاؤ پھر کوئی بات نہیں تھا اس نے کہا آپ تو بے وقوف آدمی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے زمیندار بندہ اٹھا تھا صبح پیشاب کی حرکت ہوئی اٹھا پیشاب پہ بیٹھا تھا ادھر اذان شروع ہوا الصلاۃ خیر من النوم اس نے کہا اے مولوی نویں اذان دی تھی آج تک سنی ہی نہیں
اس ویلے دارے بیٹھک تے گیا انہیں کیا راتی مولوی نوی اذان کٹی اس نے کہ الصلاۃ خیر من النوم اس نے روز ہوندی ہے تو پہلی باری اٹھے یہ نوافل تو حدیث میں ہے ساری حدیث کو ملا لیا جائے تو 30 کے قریب حدیث موجود ہیں مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کی جی حضرت تسی پہلی باری جاگے ہو تو ساڑھا قصور حدیث ہے اہل حدیث پہ اللہ کی رحمت ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہی حدیث کی حفاظت کے لیے ہے انشاءاللہ ایک حدیث کو ہم سنبھال کے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ چوکیدار کی حیثیت سے حدیث کی حفاظت کرتے رہیں گے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے یہ ہمارا مسلک و منہج ہے اگر سمجھ نہ آئے تو حدیث پہ غور کیجئے صحیح مسلم سیدنا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا میں آپ نے مگر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا آپ جنازے اندر دعا پڑھ رہے سن اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی واعف عنہ میں مگر کھڑا سا میں دعا سن رہا تھا اور یاد کر رہا تھا اس لیے کہ نبی پاک دل میں جنازہ پڑھ رہے تھے ایک مولوی کہتا ہے جنازہ آپ سری کیوں نہیں پڑھتے میں نے کہا آپ جاری کیوں نہیں پڑھتے ان کو جواب ایسے دیا کرو جیسے میں دیتا ہوں پریشان نہ ہویا کرو ایک اول نہ تو جنازہ اونچی کیوں پڑھ دے ہو تو دل کیوں پڑھنے ہو آپ دل میں کیوں پڑھتے ہیں وہ کہے گا حدیث میں آپ کہیں اونچی پڑھنا بھی حدیث میں ہے وہ کہے گا تو سری پڑھ لو تو ایک دن جاری پڑھ لو ڈیرہ غازی خان کا جو مولوی اہل حدیث نہ ہو ایک جنازہ وہ اونچی پڑھ دے میں ان کے زندوں کے 10 جنازے سری پڑھ دوں 10 جنازے زندوں کے مرے ہوئے تو میں پڑھنے نہیں کیوں مجھ سے یہ کام ہو نہیں سکتا زندوں کے پڑھا لو شرط اس پر کہ تم اس حدیث کو مانتے نہیں ہو جاری جنازہ پڑھنے والی حدیث کو تو اللہ نے ہمیں بنائی اس لیے ہے کہ تم سے پیغمبر کی حدیث کو منوائے یہ حدیث ہے سیدنا بن مالک فرماندے نے میں جنازہ نبی پاک دے پیچھے پڑھیا آپ نے پڑھیا اللہم اغفر لہو ورحمہ میں سن رہا سا نال یاد کر رہا سا نال کہہ رہا سا کاش جنازہ میرا ہوتا آج بھی اہل حدیث کا جنازہ پڑھا جا رہا ہو اور کوئی آکے اہل حدیث کے پیچھے جنازہ پڑھ لے متعصب نہ ہو اس کا ضمیر کہتا ہے کاش جنازہ میرا ہوتا جنازہ تو یہ ہے ہارڈے تو ایویں ہی دفن ہو گئے جنازہ تو یہ ہے صحابی کیا کہتے ہیں کاش جنازہ میرا ہوتا آج جدوں اہل حدیث جنازہ پڑھائے تھے کوئی بندہ کہے کاش جنازہ میرا ہوتا فَإِنْ آمَنُوا بے مثل ما آمنتم بہی فقد تنو ان ایمان لے آؤ جویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لے آئے تاں تسی ہدایت یافتہ اہل حدیث دا ایمان صحابہ کرام جیسا ہے اہل حدیث دی نماز صحابہ کرام جیسی ہے اویں نماز پڑھدا ہے اہل حدیث جویں صحابہ کرام پڑھدے نے صحابہ کرام رفع الیدین دے نال نماز پڑھدے نے اہل حدیث بھی رفع الیدین دے نال نماز پڑھدا ہے ایک صحابی نہیں بلکہ کتنے متعدد صحابہ کرام نے جو رفع الیدین بیان فرماتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی المرتضی سیدنا ابو ہریرہ مالک بن عمیر سوال بن حجر سیدنا ابو موسیٰ عشری عقبہ بن عامر سیدنا ابو ہریرہ اس سارے صحابہ ابو حمید السعدی دیگر صحابہ کرام کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین دن نماز پڑھی ہے ہم ایک ایک صحابی رسول کی اداؤں کو لے کے بیٹھے ہیں جاؤ تم کہتے ہو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھ لو نا قنوت وتر سنا دو وہ پکار اٹھے گا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت یہ وہ دعا ہے جو حسن ابن علی نے پیغمبر سے سیکھی ہے پھر امت کو سکھلائی ہے اہل حدیث کے بچے بچے کو یاد ہے جو تمہارے مولویوں کو بھی یاد نہیں ہے تمہیں ماننا پڑے گا ہمارا ایمان وہی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کرام کا تھا
گونج پہ جائے پورے ڈیرہ غازی خان میں کہ جو عقیدہ صحابہ کرام کا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے. اتنی عقیدت محبت سے اونچی آواز سے کہو تاکہ اس عقیدہ ختم نبوت پر اور اس مسلک و منہج کی حقانیت پر تمہاری یہ گواہی شامل ہو جائے کہ جو عقیدہ صحابہ کرام کا ہے وہی عقیدہ اینج نہیں ایک کو آواز نہ جو عقیدہ صحابہ کرام نے جو عقیدہ صحابہ کرام دے وہی عقیدہ ایک کو آواز نال دو وکری بڑی ٹون نہ ہے جو عقیدہ صحابہ کرام دے وہی عقیدہ جو عقیدہ صحابہ کرام دے وہی عقیدہ اہل حدیث دے جو سمجھ نہ آئے. آؤ میں بات نو توجہ وال جدھر میں لے جانا چاہنا میں انہوں گل شروع کرنا چاہنا بس کرا یا شروع کرا ہاتھ چکو کا جڑے میرے تو تانگ بیٹھے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خارجی قتل ہو گئے نے جنگ نیروان اندر خارجی بہت سارے لوگ قتل ہو گئے نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو لوگ آئے علی تسی فرما دے لو خارجی سن جنہوں نے خلاف جہاد ہویا ہے قتل ہویا ہے اسنن قتل کیتا ہے بہترین مجاہد نے جنہ مارے ہے اے بدترین لوگ نے جڑے کلاب النار جہنم دے کتے جڑے مارے گئے نے. فرمایا تسی یہ فرما دے تے نال تسی فرما دیو نبی پاک انہاں دے بارے پشین گوئی فرما گئے سن. آپ نے فرما لوگو جاؤ اس لشکر دے وچوں تلاش کرو ایک بندہ. نبی علیہ السلام نے فرما دیو جڑے خارجی کتے جہنم دے ہونگے جنہاں دے خلاف جہاد کرنے والا بہتر جناب افضل ترین مجاہد ہوئے گا اور بہترین مجاہد ہوئے گا جدے ہتھوں جناب شہید ہوئے گا بہترین ہی شہید ہوئے گا. فرمایا جا کے ویکھو نا اندر ایک بندہ ایسا ہے جدے پستان اور جناب پستان عورت دی طرح نے. فرمایا او دا ایک ہاتھ کوئی نہیں ہاتھ جناب ٹنڈا ہے حق او دا ہاتھ کوئی نہیں. فرمایا جا کے او ویکھو رنگ دا سیاہ ہے ویکھو تلاش کرو مقتولین اندر. صحابہ کرام آئے مقتولین دیا لاشاں ویکھیا نے کوئی بندہ نظر نہیں آیا. گئے شیر خدا علی المرتضی کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جیسے تم فرماتے ہو. علی پاک نے فرمایا تم غلط کہہ سکتے ہو میرا محبوب تو غلط نہیں فرما سکتا ایسا بندہ ضرور ہے. علی المرتضی تلاش کرتے کرتے ویندے ویندے ایک بہت میتن دے ڈھیر لگو ہے گڑا جائی او دے وچ میتاں پئی آئیاں. فرمایا نا میتن چکو جو چکیا گیا نا سب تو آخر تے جڑی میت نکلی ویکھیا تے او دا کپڑا کے لٹکے ہویا ہے. فرمایا کپڑا چکو ہیں چکیا ہاتھ کا ٹنڈا یہ ہاتھ اس کا نہیں ہے رنگ اس کا سیاہ اور تو کی طرح پستان ابھرا ہوا. جب یہ دیکھا دوڑے آئے لوگ اے علی المرتضی شیر خدا واقعی ایسا ہے. آپ علی پا تشریف لے آئے اس بندے نو ویکھیا کہ حدیث پوری ہو گئی. علی المرتضی اوپر کھڑے ہو کے فرمایا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اللہ اکبر. توجہ ہے شیر خدا نے جدو ویکھیں حدیث پوری ہوگی کی فرمایا اللہ تو انہوں کوئی پتہ نہیں میں تو کدھر لے جانا. شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی ویکھے حدیث پوری ہو گئی. فرما اللہ اکبر. میرا سوال ہے علی پاک نے اس طرح کیوں نہیں فرمایا؟ اس جو صحابہ ساتھ کھڑے تھے علی نے فرمایا تلاش کرو لپو تلاش کیتا نہیں لپیا پھر لپتے لپتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے میتوں کے نیچے سے وہ بندہ مل گیا. جب علی کی بات پوری ہوئی روایت کردہ حدیث پوری ہو گئی مجھے سوال ہے صحابہ کہتے نعرہ حیدری صحابہ کو کہنا چاہیے تھا نعرہ حیدری ایسا نہیں ہوا. علی المرتضی فرماتے اب تو مان لو نعرہ حیدری پوری ہوئی یا نہیں بات علی حیدر کی. علی پاک نے کیا فرمایا اچھی بولو
اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے علی حیدر کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ بھی جواب درست نہیں ہے، کیونکہ نعرے کا معنی ہی کچھ اور ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر کا معنی ایک سوال ہے، توجہ کرنا۔ نعرہ تکبیر ایک سوال ہے، نعرہ لگانے والا پوچھتا ہے نعرہ تکبیر بڑائی کے لائق کون ہے؟ یہ بڑائی کس کو سجتی ہے، پھپتی ہے، سجتی ہے کس کو؟ جواب دینے والا کہ اللہ اکبر۔ بڑائی کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ پھر وہ پوچھتا ہے نعرہ رسالت، رسالت کے لائق کون ہے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اینو دسو کی پوچھ دے؟ نعرہ رسالت، رسالت لائق کون؟ یا رسول اللہ اے ذرا دسے جی کی آندہ ہے؟ نعرہ رسالت، رسالت کے لائق کون؟ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ ہے اللہ کے رسول۔ پھر لگاتا ہے نعرہ، نعرہ حیدری، حیدری، شجاعت، بہادری، شیر خدا کون ہے؟ علی المرتضی۔ وہ علی المرتضی ہے یا اس طرح؟ نعرہ تکبیر کا معنی پتہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ بڑائی کے لائق کون ہے؟ بڑائی کا نعرہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نبی پاک کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ نعرہ حیدری، علی حیدر کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ جواب درست ہے یا علی؟ یہ جواب غلط ہے۔ جائیے کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لو، یہ جواب درست نہیں ہے۔ جواب ایسے ہے، اب نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے، لیکن بدلہ مولوی نعرے لاندہ ہے۔ نعرہ تکبیر اینج نہیں، پورے دور نہ لڑنا۔ میں پوچھوں گا کہ تکبیر کا نعرہ کون سا ہے؟ آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ نعرہ تکبیر کیا معنی؟ بڑائی کا نعرہ کیا ہے؟ اللہ ہو۔ نعرہ رسالت، رسول پاک کا نعرہ کیا تھا؟ پھر کہیں اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ان تو پریشان ہو گئے، لیکن نعرہ حیدری ان اچھی مارنا ہے تاکہ پتہ نہیں وہ بھی کیوں مارنا ہے۔ اتنا اچھی لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ نعرہ حیدری کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہن تسی مارو تاں پتہ لگے، ہن سوال بھی تسی کرو تو جواب بھی تسی دو۔ اے ویکھ لو وہابی نعرہ حیدری تے بھی لگ گیا ہے۔ نہیں پانی نہیں پینا، پانی 4:30 بجے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان ایمان لے آؤ جمع صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ صحابہ کا نعرہ، صحابہ کا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیق، نعرہ فاروق، نعرہ عثمان، نعرہ حیدری۔ اتنے زور کیوں لگتا ہے؟ رگا نان کیا دے جانی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ شیر خدا دا نعرہ، علی حیدر دا نعرہ اللہ، علی حیدر دا نعرہ اللہ اکبر، اہل حدیث کا نعرہ اللہ
اکبر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سنیے آل صحابہ اکرام نے محبت دا پیار دا اظہار کرنے والوں، آل رسول اہل بیت نال اہل حدیث دی مطابقت توجہ فرمانا۔ جو عقیدہ اہل بیت دا وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے، جو صحابہ اکرام عقیدہ اہل حدیث دا ملنا ہے، اہل بیت نال بھی عقیدہ اہل حدیث دا ملنا ہے۔ جو عقیدہ اہل بیت ہے وہی عقیدہ اہل حدیث ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقائد پوچھو، اماں جی کو پوچھا گیا نبی پاک گھر اندر کیویں رہندے نے؟ فرمایا جُتی مبارک ٹوٹ جائے ٹانکا آپ لگا لیندے نے، بکریاں دا دودھ خود دونا پوے دو لیندے نے، کیوں؟ فکان بشر من البشر، میرے پیغمبر بشر جو ہے، مسئلہ بشریت اندر جو عقیدہ اہل بیت ہے وہی عقیدہ اہل حدیث ہے۔ لوگ کہتے نبی علیہ السلام دا سایہ مبارک کوئی نہ، پوچھو آل رسول اہل بیت کو لو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، ایک دن دوپہر دا ویلا ہے، دوپہر دا وقت ہے، تے میرے گھر والے کے من سایہ نظر آیا، میں دروازے تے اگے کھڑی ہوں، حویلی دے دروازے تے آگے میرے گھر والے کے سایہ نظر آیا، میں سمجھے نبی پاک تے اعلان فرمائے کچھ دن علی بیویاں تو علیحدگی فرمائی ہوئی ہے، اے میرے گھر وال جڑا سایہ چلدا رہے تے کسے مرد دا نظر ہے، اے سایہ کیندا ہے؟ اماں جی فرما دیا نے میں جان کے ویکھیا تے میرے محبوب آ رہے سن، نبی پاک دا سایہ ہے، سایہ رسول دی اندر جو عقیدہ اہل بیت ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی علیہ السلام 4 جگہ تے رفع الیدین فرمایا کردے سن، نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھان دے، 2 رکعت پڑھ کے تیجی لئی اٹھ دے، او 2 رفع الیدین کر دے سن۔ ابو داؤد ابن ماجہ اندر جو عقیدہ اہل بیت ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے۔ سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا، تفسیر کمی شیعہ دی تفسیر اندر آوان ہے، فرمایا اے علی لوگ تو مشکل کو حاجت روان دینے تو انہوں اللہ نے کنہ سن اختیار دیتا ہے۔ اے علی المرتضی کھڑے نے، اپنا ایک پیر زمین تو چک لے آئے، چکتے ایک پیر دے ہوتے کھلو گئے، پھر دوجہ پیر چکڑ لگے تے بندہ 2 پیر چک کے کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر 2 پیر زمین تے لگ گئے۔ مولا علی فرما دے لوگوں ویکھ لو میں اپنے جسم دا بھی مالک، میں اپنے جسم دا مالک نہیں، میں تواڈا مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان دا مالک کی ہونا ہے۔ جو عقیدہ صحابہ کرام دے آل رسول دے وہی عقیدہ اہل حدیث دے۔ علی المرتضی نے فرمایا اپنے غلام ابو الحجاج یسدینو جاؤ کوئی اونچی قبر نظر نہ آئے قبراں برابر کر دو، یہ اہل حدیث ہے۔ جو عقیدہ علی المرتضی دا وہی عقیدہ اہل حدیث دے۔ علی المرتضی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، حلالہ کرے یا جدے واسطے کیتا جائے دعا تے اللہ دی لعنت ہے۔ یہ عقیدہ اہل حدیث ہے، جو اہل بیت دا عقیدہ وہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ علی المرتضی فرماندے نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے او دے تے اللہ دی لعنت ہے۔ یہ اہل حدیث ہے، جو عقیدہ علی المرتضی دا وہ عقیدہ اہل حدیث ہے۔ اما جی ایسا فرماندیاں نے جڑا بندہ کبھی پیغمبر غیب جاندے نے وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے۔ جو عقیدہ امی ایسا دا وہی عقیدہ اہل حدیث ہے۔ اما جی ایسا فرما دیا نے جڑا بندہ کبھی معراج دی رات مصطفیٰ نے اپنے رب نو ویکھیا وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے، او تے نور اس نو کوئی کیویں ویکھ سکدا ہے؟ جڑا عقیدہ امی ایسا نے بیان کیتا ہے یہ عقیدہ اہل حدیث ہے۔ جو عقیدہ اہل بیت دا وہی عقیدہ اہل حدیث ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا عقیدہ پڑھتے جائیے، سیدہ حفصہ تے ام سلمہ ام جناب حبیبہ دا عقیدہ پڑھتے جائیے، اما فاطمہ تزرات حسن و حسین دا عقیدہ پڑھتے جائیے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ پڑھتے جائیے۔ کیا ہے عقیدہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی المرتضی کو پوچھا گیا قرآن دی اس آیت دا معنی کیے فصلی لربک وانحر، علی المرتضی نے فرمایا اس کا معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھو لیکن نماز کے اندر ہاتھ سینے پر باندھو، وہی عقیدہ علی المرتضی کا، یہ عقیدہ اہل حدیث کا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اگر میں
صدیق سے شروع کرو، پھر عمر فاروق پہ آؤ، عمر فاروق سے باہر نکلو تو سیدنا عثمان کی سیرت کو پڑھو، عثمان کی سیرت کی طرف توجہ دلانے کے بعد شیر خدا کی سیرت کو پڑھو، آل رسول اہل بیت کی سیرت کو پڑھو، ابن عباس کے عقیدے کو پڑھو، ابن مسعود کے عقیدے کو پڑھو، پیغمبر کے غلاموں کے عقیدے کو پڑھو، پیغمبر کی آل اولاد کے عقیدے کو پڑھو، تو سارے عقائد و نظریات وہی آج جو امت کے سامنے اہل حدیث پیش کرتا ہے۔ ہم صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے عقیدے پر، صحابہ کے پہچان کے پہرے دار، ان کے اعمال کے پہرے دار۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم اب دوسرے پہلو کو کھولنے لگا ہوں، جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ اصحاب رسول سے ثابت ہے۔ اب میں دوسرے سے پوچھتا ہوں، تم بھی تو آخر قبر پہ اذان کہتے ہو، کسی صحابی رسول سے باسندے صحیح ایسا ثابت تو کیجئے۔ قبر کو پختہ کرتے ہو، عمارت بناتے ہو، قبہ بناتے ہو، چڑھاوا چڑھاتے ہو، عرس لگاتے ہو، میلے لگاتے ہو، یہ انداز صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ جو تمہارے عقائد و نظریات ہیں یہ خود ساخت ہے، پاکستان کے اندر بنائے گئے گڑے گئے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث سے سیاح سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ مسلک منہج وہی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پہ اتارا اور جس کو پیغمبر نے صحابہ کو بتلایا، صحابہ نے مارے برداشت کر کے امت کے اندر یہ عقیدہ نظریہ پھیلایا، بیان کیا۔ اس عقیدے کے وارث ہم ہیں، ایک ایک سنت کے پہرے دار ہم ہیں۔ انشاءاللہ یہی عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے، یہ چوکیداری انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ہم صحابہ کے پہرے داری کرتے رہیں گے، ان کی ایک ایک روایت کرتا روایت کو انشاءاللہ لے کے امت کے سامنے رکھتے رہیں گے اور ان کے عقیدے کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اسی عقیدے پر جیو، اسی پر مرو، یہی ہے غیرت، یہی ہے اسلام، یہی ہے دین۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنازہ میں طاق صفوں کا، جس حدیث میں ایک صف کا ذکر ہے، جو روایت ہے طاق صفوں والی، وہ تو علماء امت نے کہا ہے سندن صحیح نہیں ہے، لیکن یہ روایت جس میں ہے کہ ایک صف، اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ طاق صفیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو اگر اہتمام کر لیا جائے تو جائز ہے، مناسب ہے، اور اگر کوئی انتظام انسلام نہیں کرتا تو انشاءاللہ ایسا بھی جواز موجود ہے۔ تو لہذا ضروری نہیں ہے اعلیٰ کہہ لیں، افضل کہہ لیں، اولیٰ کہہ لیں، بہتر کہہ لیں، ضروری نہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا زیادہ ثواب یا قبر کھودنے کا زیادہ ثواب؟ جنازہ پڑھنے کا جو ثواب ہے یہ اود پہاڑ کے برابر احادیث میں موجود ہے، اور جو قبر کو کھودتا ہے اس کا ثواب بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو لہذا درجہ فضیلت تو جنازے کو ہی حاصل ہے، لیکن قبر کھودنا اور اس کے میت کے کفن دفن کا انتظام کرنا، اس پر بھی ثواب کی خبر حدیث میں موجود ہے۔ لہذا اس کا سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا گیا، کیا زمین پر پڑتا تھا؟ ہاں پڑتا تھا۔ رسول اللہ خود زمین سے گزرتے نہیں تھے، خود بھی زمین سے گزرتے تھے، سایہ پاک بھی زمین سے گزرتا تھا۔ جب خود گزرتے تھے تو سایہ بھی گزرتا تھا، اس میں کون سی بات ہے؟ جب یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ کا دل پاک ہے تو پھر آپ کے دل کو آپریشن کر کے دل کو دھویا کیوں گیا؟ صاف چیز کو نہیں دھویا جاتا، پاک چیز کو دھونے کی حرمت کہاں ہے؟ پاک کو مزید دھونا اس کی پاکیزگی کا حق ادا ہوتا ہے۔ پاک تھا رسول اللہ کا دل، اس لیے نہیں دھویا گیا کہ نعوذ باللہ پہلے پاک نہیں تھا۔ حضور ولادت سے لے کر وفات تک پاک تھے، حضور کا جسم کا انگ انگ پاک ہے، کون انکار کرتا ہے؟ لیکن پاکیزہ چیز کو دھونا اس میں اور حسن آتا ہے اور بڑھتا ہے، پاکیزگی کا حق ادا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی توہین والی بات نہیں۔ رفع الیدین کا سنت، یہ ساتھی نے تو جاٹ نے بھی مسئلہ حل کر چھوڑے،
پخانہ کعبہ پاک ہے پھر بھی انہوں دھونے نا پاک تے پہلے ہی ہوندے رفع الیدین سنت مطہرہ کا ہونا کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ بھئی سینکڑوں حدیث ہے، 1 2 3 سینکڑوں حدیث ہے، 400 سے بھی زیادہ حدیث ہے کہ پیغمبر رفع الیدین کرتے تھے. آپ موضوع بیان کرتے ہیں لیکن جہاد کا کبھی موضوع بیان نہیں کیا. پیسے خرچ ہوتے جلسہ کرا لو تو میں جہاد کا موضوع بیان کر دیں گا. یہ کیڑا مسئلہ؟ جہاد فرض ہے، ضروری ہے، اسلام کا حصہ ہے، اسلام کی کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے. ایک دن جہاد تے تقریر کراؤ تو میں کر لاں گا انشاءاللہ. مرکزی جمعیت ایک رکھے جلسہ وہ دے جہاد دا موضوع چا رکھو تو میں انشاءاللہ بیان کراں گا. کیوں نہیں بیان کراں گا؟ جلسہ کسے دا موضوع تو اپنا بیان کروانا اینج تو نہیں خرچہ. یہ جو میں نے 2 گھنٹے تو ہو گئے ہونے تقریباً یہ میں جہاد ہی کیتا اور میں کیا کیتا یہ تو ان کی پتہ ہے بھئی کیڑا اوکھا جہاد. مشرک کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ ذبیحہ کا جو مسئلہ ہے اس کی شرعی حدود قیود الگ ہے. اسلام میں عیسائیوں کے مشرک ہونے پر اتفاق ہے، اجماع ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جن کو مشرک نہ مانے اور نہ کہے. انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے، وہ شرک بھی کرتے ہیں. عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا حصہ اور بیٹا کہتے ہیں، شرک اکبر ہے. لیکن ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو اہل کتاب کا چونکہ ذبیحہ حلال ہے لہذا ذبیحہ اس کا حلال ہوگا. یہ تو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا. اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے یہ انتظام اسلام کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. جس طرح نے تعاون کیا، مال خرچ کیا، اللہ ان کے مال میں کاروبار میں رزق میں اولاد میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو رہتے دنیا تک آباد فرما، اس مرکز کو آباد فرما، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما. ہمارے ملک کو دہشت گردی سے بدامنی سے محفوظ فرما. اس ملک میں دین کا اسلام کا شریعت کا بول بالا فرما. یا اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ برما میں، افغانستان، عراق، کشمیر، شام میں جہاں تیرے بندے مظلوم میں ان کی امداد فرما. اس اجتماع میں جتنے بے اولاد آئے انہیں نیک اولاد عطا فرما. جن کے والدین موحد فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ اس دھند کی شدت کو ختم کر دے، رحمت کی بارش عطا فرما. یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.